خالق کائنات جل جلالہ نے دن رات میں، مہینوں میں اور سالانہ ہمارے لیے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن سے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہوتی ہے اور رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ سال کے اندر مہینوں میں یہ وقت جو گزر رہا ہے ذی الحج شریف، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منفرد عظمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس میں 10، 11 اور 12 ذی الحج، اس کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ جانور کی قربانی، اس کے مقابلے میں کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے یہ عمل کیے بغیر تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس بنیاد پر قربانی کا عمل امت مسلمہ کو اس لیول پر عطا کیا گیا جس طرح کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ تمنا تھی کہ کاش 1000 سال زندگی ہوتی اور 1000 سال عبادت کرتے، تو اللہ نے یہ انعام دیا اس امت کو کہ تم اگر لیلۃ القدر پالو تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایسے ہی جب ایک جذبہ ہے کسی کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہ کاش میرے پاس پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، تو ہماری شریعت میں ہمیں یہ تحفہ دیا گیا کہ تم سنت ابراہیمی، سنت محمدی اور حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے راستے میں پیش کرو گے، تو اس اراقت دم یعنی خون بہانے کے عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ کے صدقے سے بڑھ کر اس عمل کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا، یہ سنت ابراہیم ہے یہ قربانیاں، تو اس قربانی سنت ابراہیمی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے کیا کچھ ہے، ہمارے لیے کیا نفع ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تم قربانی اللہ کی راہ میں کرتے ہو اور جانور ذبح کرتے ہو محض اللہ کی رضا کی خاطر ریا سے پاک ہو کر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوف، اگر وہ اون والا جانور ہو، بھیڑ ہو، زیادہ بال ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس اون یعنی بھیڑ جتنے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت کو پہلے پہنچ جاتا ہے۔ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے قربانی کی عظمت اور فضیلت کو واضح فرمایا ہے، دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے قربانی نہ کرنے والوں سے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وجد سرہ لأن یضحی فلم یضحی، کہ وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر سکتا ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا یحضرن مصلانا، پھر وہ شخص جو طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں جانور قربان نہیں کرتا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ سرکار اس شخص سے اتنا ناراض ہو رہے ہیں۔ تو آج یہاں پر کچھ لوگ جو لبرل قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں آپ قربانی کر کے جانوروں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور یہ جو خون بہا رہے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، یا جہاں آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں وہاں آپ 100 تھیلے آٹے کے لے کر 100 غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز فجر کی 2 سنتوں کی بجائے 20 سنتیں پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز فجر کی 2 سنتوں میں 2 قیام ہیں اور 2 رکوع ہیں اور 4 سجدے ہیں، میں 20 پڑھوں گا، قیام زیادہ ہوں گے، رکوع بھی زیادہ ہوں گے، سجدے بھی زیادہ ہوں گے، طاقت زیادہ لگے گی، ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی زیادہ ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو جو 2 چھوڑ کر 20 پڑھے گا، تو شریعت تو کہتی ہے کہ 20 پڑھو گے تو مردود ہے، 2 پڑھو گے تو مقبول ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب محنت زیادہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عمل کی جو ویلیو بنتی ہے وہ محبوبوں کی اداؤں سے بنتی ہے، لہذا تم 2 سنتیں پڑھنا
کیونکہ اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر لگ چکی ہے۔ تو اس بنیاد پر مطلقاً صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا اور بہت اچھا عمل ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کی وہ ویلیو نہیں جو قربانی کی ویلیو ہے، کہ وہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے اور حکم خداوندی بھی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس امت کو اتنا نوازا ہے کہ جو سونا پہاڑ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، تو رب نے اتنا نوازا ہے کہ کام تو چھوٹا کرتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کا رزلٹ بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی جیسے عظیم عمل کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔